ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے اور ہجرت کا 1447 سال گزر گیا ہے اور یہ مہینہ 1448واں سال شروع ہوا ہے. مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے، عاشق رسول کے لیے اور عاشق حسین رضی اللہ عنہ کے لیے محرم الحرام میں اور خاص طور پر یوم عاشورہ میں کرنے کا کام صرف 2 ہے. بس 2 کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنے کا نہیں. اگر واقعی ہم عاشق حسین ہیں، عاشق نبی ہیں، واقعی ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا اسلام محرم میں اور یوم عاشورہ میں کرنے کا 2 کام بتائے گئے ہیں. وہ 2 کام بعد میں بتائیں گے. اس سے پہلے ایک تاریخ محرم الحرام سے وابستہ ہے، اس کو بتلا دینا ضروری سمجھتے ہیں. یہ جو ہم تاریخ یاد رکھتے ہیں اور بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کون سی تاریخ ہے تو وہ جھٹ سے کہہ دیں کہ آج 26 جون ہے. جنوری، فروری، مارچ سے لے کر دسمبر تک یہ جو مہینے کے نام، یہ جو مہینے کی گنتی، حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مہینے نہیں ہیں، یہ ایمان والوں کے مہینے نہیں ہیں، یہ تاریخ ہے، اسلامی تاریخ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی تاریخ ہے، یہ دشمنان اسلام کو تیار کی ہوئی تاریخ ہے جو جنوری سے شروع ہوتی ہے اور دسمبر میں ختم ہو جاتی ہے اور ایک سال پورا ہو جاتا ہے. مہینوں کی یہ تاریخ اور مہینوں کی یہ تعداد اسلام کی نہیں ہے، یہ دشمنان اسلام کی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام کی تاریخ کو ہم نے ایسا اپنایا، ہم نے ان کے مہینوں کو ایسا کیا دیا کہ ہم خود اپنا اسلامی مہینہ بھول گئے، ہم خود اپنی تاریخ بھول گئے. اسلام کی تاریخ
وہ شروع ہوئی ہے مہینے کے اعتبار سے محرم سے۔ محرم، حرام، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ محرم سے سال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کو جا کے سال کا مہینہ ختم ہوتا ہے، تو ایک سال پورا ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بہت سارے ایمان والے کو سال کے اسلامی 12 مہینے یاد نہیں، انہیں یاد نہیں کہ ہمارا اسلامی مہینہ جو کیا ہے اور کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ یہ 12 مہینے ان کو یاد نہیں ہے جیسے جنوری فروری یاد ہے۔ پڑھنے والے چھوٹے بچے کو اسکول میں نرسری بھیج دیتے ہیں تو وہاں سے وہ بچہ 5-6 دن میں یاد کر لیتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، اس دن کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو جنوری فروری یاد کرا رہے ہوں تو وہی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بچوں کو محرم، سفر، ربیع الاول یاد کرائیں، ہم بچوں کو اپنے اسلامی مہینے یاد کرائیں۔ ایک تاریخ وابستہ ہے اس محرم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے 18 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چل رہی ہے۔ یعنی مہینہ کیسے شروع ہوا، یہ تاریخ کیسے شروع ہوا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ سن ہجری کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمن کے اندر گورنر ہیں اور اس وقت کے پرائم منسٹر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے سے وہ احکام اور قانون اور خط بھیجتے ہیں حضرت تمام گورنروں کو، ہر صوبے کے گورنر کو۔ یمن کے گورنر تھے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس جو خط آتے تھے امیر المؤمنین یعنی پرائم منسٹر کی طرف سے، اس میں کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ڈیٹ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، یہ خط کب کی ہے، کب بھیجی گئی ہے، مجھے آگے کب کیسے کیا کام کرنا ہے، اس میں تو کوئی ڈیٹ ہے ہی نہیں۔ تو کام کرنے میں کوئی دشواری ہوتی تھی، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے پرائم منسٹر کو کہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس جو قوانین آتے ہیں، جو احکامات آتے ہیں، جو قانون آتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی ڈیٹ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کوئی سال لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ واقعہ یہ تو دشواری والی بات ہے، لہذا تاریخ طے ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس وقت زندہ تھے، ان کو جمع کیا۔ ابو موسیٰ اشعری وہاں پہ موجود ہوئے اور ایک شورا بیٹھی، ایک میٹنگ بیٹھی، مشورہ ہوا کہ بھائی اسلام کی کوئی تاریخ ہونی چاہیے ورنہ کام کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ آپ حضرات رائے دیے کہ یہ تاریخ کب سے شروع ہونی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے رائے دی کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تاریخ ولادت، اسی دن سے سال کی شروعات ہو جائے، اسلامی سال کی شروعات ہو جائے۔ کسی نے رائے دی کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہو جائے۔ کسی نے رائے دی کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے،
اس سال سے اسلامی سال شروع ہو جائے۔ اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وفات پا گئے، آپ کی تاریخ وفات سے اسلامی سال شروع کیا جاتا ہے۔ یہ 4 رائے آئی، الگ الگ صحابہ نے رائے دی۔ لیکن حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ بڑے صحابہ نے رائے دی اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کی تاریخ وفات، آپ کی تاریخ پیدائش اور آپ کی تاریخ نبوت میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں۔ تاریخ ہجرت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور یہ اہم واقعہ ہے، بڑا واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی زندگی مظلومانہ زندگی تھی، بے کسی کی زندگی تھی، گویا باطل کی جیت تھی، کفر کی جیت تھی۔ اور ہجرت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت عطا فرمائی، حق کو جیت عطا فرمائی، انصاف کو جیت عطا فرمائی، اور پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا ہجرت کرنے کے بعد۔ اس لیے بہت اہم واقعہ ہے، حق و باطل کی تاریخ ہجرت کی تاریخ ہے۔ اس لیے اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہونی چاہیے۔ نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے رائے مشورے کو سن کر ہجرت کے 18 سال کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اتفاق ہو گیا، کاغذ میں لکھ دیا گیا کہ آج ہجرت کے 18 سال ہو گئے ہیں، اب قیامت تک ہجرت کا سال چلے گا۔ چنانچہ وہی میں نے کہا ابھی یہ جو پچھلا سال گزرا محرم سے پہلے سے تک یہ 1447 سال ہو گئے ہیں ہجرت اسلامی سال۔ ابھی محرم کا جو شروع ہوا ہے یہ 1448واں سال شروع ہوا ہے، یعنی 1448 47 سال ہو چکے ہیں ہجرت کے، اب 48واں سال شروع ہوا ہے۔ پھر اگلی بات یہ بات شروع ہو گئی کہ بھائی سال کو پتہ چل گیا کہ ہجرت کا سال ہونا چاہیے، مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ مہینہ تو محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، کس مہینے سے سال کو شروع کریں؟ کس مہینے سے سال کو شروع کریں؟ اس میں بھی مختلف رائے آئی، کسی نے کہا رجب کے مہینے سے، کسی نے کہا رمضان کے مہینے سے، کسی نے کہا شوال کے مہینے سے، کسی نے کہا محرم کے مہینے سے، کسی نے کہا ذی الحجہ کے مہینے سے۔ لیکن مشورے سے اتفاق رائے یہ طے ہوا کہ بھائی محرم کا مہینہ سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ حاجی کرام حج کر کے محرم کے مہینے سے واپس آتے ہیں، گویا حج یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ چنانچہ اتفاق رائے سے محرم کا مہینہ طے ہوا، یہ سال کی شروعات کا۔ اب محرم سے مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے اور ذی الحجہ پہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور سال مکمل ہوتا ہے، یہ اسلامی سال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، اب قیامت تک مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر، قیامت تک مسلمانوں کا اسلامی جو ہے تاریخ، یہ ہجرت والی تاریخ ہے جو ابھی محرم کا پہلا مہینہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے 1447 تھا، اب 1448 ہے۔ لیکن یہ میں نے کہا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایمان والے، اسلام والے، دین کو ماننے والے، ہمیں یا ہمارے بچوں کو یہ اسلامی تاریخ یاد نہیں ہے۔ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، یہ بڑی کمی کی بات ہے۔ ہمیں اس تعلق سے فکر کرنی چاہیے، ہمیں دشمنوں کی تاریخ کو یاد ہے، ہمیں دشمنوں کے مہینے تو یاد ہیں، لیکن ہمیں اپنے مہینے یاد نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے قرآن کریم کی تفسیر میں الجامع الاحکام للقرآن میں لکھا ہے کہ پوری امت مسلمہ پر اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے کو یاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت اتفاق کر لے کہ ہمیں اسلامی تاریخ نہ بولنا ہے، نہ لکھنا ہے، نہ یاد کرنا ہے، نہ یاد کروانا ہے، پوری امت اگر اس پر اتفاق کر دے، اللہ کے یہاں پوری امت مجرم ہے، گنہگار ہے، قیامت کے دن اس کی پٹائی ہوگی اور سزا ہوگی۔ اس لیے کہ اسلامی تاریخ اسلامی شعار،
اسلامی تاریخ اسلامی پہچان ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جنوری فروری یاد کرانے کے ساتھ اسلامی مہینے محرم سفر ربیع الاول کا بھی یاد کرائیں۔ چاہے اس کا استعمال کم ہوتا ہے، اب تو اسلامی تاریخوں کا استعمال مدرسوں میں اور کہیں نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسے میں اسلامی تاریخ چلتے ہیں، ہمارے یہاں جو رجسٹر میں حاضری لگتی ہے یا دوسری دعوت ہے وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے۔ باقی دنیا کے اندر جتنے دفاتر ہیں، مسلمان کے ہوں، غیروں کے ہوں، سرکاری ہوں، پرائیویٹ ہوں، جتنی بھی دفاتر ہیں، جتنی بھی جگہ ہے جہاں تاریخ چلتی ہے، آپ جا کر دیکھ لیجیے صرف انگریزوں کی تاریخ چلتی ہے۔ فوراً آپ بھی کچھ خط لکھیں، آپ بھی کچھ مضمون لکھیں، آپ بھی کچھ لکھیں تو نیچے آپ دستخط سگنیچر کرنے کے بعد آج ہی اگر آپ کچھ لکھیں تو ڈیٹ لکھ دیں گے 26 جون 2026۔ وہ یہ نہیں لکھے گا 10 محرم العام 1448۔ یہ بات تو اللہ جزائے خیر دے ان مدرسے والوں کو، یہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے، یہ اس کو پڑھا رہا ہے، یہ اپنے بچوں کو یاد کرا رہا ہے، یہ اپنے مدرسوں کے اندر اسلامی تاریخ کو نافذ کر رہا ہے۔ پوری امت گنہگار ہو جائے، پوری امت گنہگار ہو جائے۔ ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جتنی باتوں کا تعلق تاریخ سے ہے ان میں سے کسی بھی بات کا تعلق انگریزی تاریخ سے نہیں۔ کسی عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس کی عدت گزارنے کا مسئلہ ہے، تو اگر ماہواری آ رہی ہے تو 3 حیض، اگر ماہواری نہیں آ رہی ہے تو 3 مہینہ گزارنا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 3 مہینہ کون سا والا ہوگا، جنوری فروری والا ہوگا یا محرم سفر والا ہوگا؟ اب کسی سے بھی مسئلہ بات یہ 3 مہینہ انگریزی مہینے کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ انگریزی مہینے سے 3 مہینے گزاریں گے وہ عورت عدت سے باہر نہیں آ سکتی ہے، اس کی عدت پوری ہوگی اردو مہینے کے اعتبار سے۔ جس تاریخ میں اس کا شوہر نے اس کو طلاق دیا ہے، آپ اردو تاریخ کے اعتبار سے دیکھیے اس دن کون سی تاریخ تھی، اس کو نوٹ کر دیجیے۔ پھر 3 مہینے کے بعد جب وہ تاریخ آئے گی تب وہ عورت عدت سے ہوگی، چاہے عدت وفات کا مسئلہ ہو، چاہے عدت طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے رمضان کے مہینے روزے کا مسئلہ ہو، یا قربانی کا مسئلہ ہو، یا زکات کے واجب ہونے کا مسئلہ ہو، یا صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا مسئلہ ہو، یا حج کا مسئلہ ہو۔ یہ سارے احکامات کا تعلق انگریزی تاریخ سے نہیں ہے، ان سب کا تعلق اردو تاریخ سے، ان سب کا تعلق جو ہے عربی تاریخ سے، ان سب کا تعلق اسلامی تاریخ سے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب چونکہ دفتروں میں انگریزی تاریخ چل رہی ہے، اس لیے اسلام آپ کو یہ تو فتویٰ نہیں دے گا کہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے، گناہ ہے، ضرورت کی وجہ سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم اسی کے ساتھ ساتھ عربی تاریخ کو بھی، اسلامی تاریخ کو بھی، دینی تاریخ کو بھی خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ جہاں ہمارا بچہ اسکول اور کے نرسری میں جنوری فروری یاد کرتا ہے، اگر اسکول میں چاہے تو پڑھائے، بچہ جب گھر آئے ہم ان کو اردو پڑھاتے ہوئے اسلامی تاریخ یاد کرائیں، ان کو جنوری فروری یاد کرائیں، ان کو اسلامی مہینے یاد کرائیں، اسلامی تاریخ کی اہمیت بتلائیں۔ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہماری توفیق عطا فرمائے۔ 2 کام جو اس مہینے میں کرنے ہیں، خاص طور پر آج کے دن کرنے ہیں، ان میں سے ایک تو روزہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ اشارہ کیا 9، 10 یا 10، 11 محرم کا روزہ رکھنا یہ بڑی ثواب کی چیز ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو حضرات روزہ رکھتے ہیں بہت مبارکباد ہے، اللہ ان کے روزے کو قبول فرمائے۔ جو نہیں رکھ سکے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی حیات رکھے، آئندہ سال وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ یہ 2 دن کے روزے ہیں جو کرنے کے کام ہیں اس مہینے میں۔ نمبر 2، خاص طور پر آج عاشورہ کے دن کرنے کا ایک اور کام حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وصى على عياله يوم عاشوراء وصى الله عليه السنة كلها، کہ جو مسلمان مرد، مسلمان عورت، گارجن عاشورہ کے دن 10 محرم کو اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ اور اپنے گھر کے لوگوں پر وسعت کا معاملہ کرے گا، کھانے میں، پینے میں اور بھی چیزوں میں۔ وسعت کا مطلب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا کھانے کا نظام کرے گا، زیادہ اچھا پینے کا نظام کرے گا۔
بچوں کو کچھ ہدیہ لا کے دے دے گا، بچوں کو کچھ سودا لا کے دے گا، بچوں کو اچھا کھلا دے گا۔ اس نیت سے کہ حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا جو عاشورہ کے دن اپنے بال بچے اپنے ماتحت کے لوگوں پر وسعت کا معاملہ کرے گا، وسع اللہ علیہ السنۃ کلھا، اللہ اس کی برکت سے پورے سال اس کے روزی میں وسعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ ایک عمل، ایک مستحب عمل، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ثواب کی چیز ہے، برکت کے حاصل کرنے کی چیز ہے، حضرات اکابر علماء کا تجربہ ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ کرتے ہیں، اکابرین کرتے ہیں، یہ بہت تجربے کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بہت سارے علماء اس حدیث کی شرح میں الحمدللہ ہم نے یہ عمل اپنے آل خانہ میں کیا، ہم نے اس کی برکت اپنی آنکھوں سے پورے سال اٹھایا۔ کون نہیں چاہتا کہ پورے سال ہمارے گھر میں روزی روٹی کا برکت ہو؟ اللہ کے نبی نے ایک فارمولہ یہ بتایا کہ عاشورہ کے دن اپنے بال بچے پر تھوڑا وسعت کے ساتھ معاملہ کریں، روزی روٹی کے اندر اللہ ان کی کیا کرے گا؟ برکت دیں گے۔ یہ ایک کام کرنے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے کریں، انشاءاللہ اس کے اثرات ان کے برکات انشاءاللہ نظر آئے۔ یہ دو کام، روزہ، عاشورہ کے دن کی وسعت، اور تیسرا کوئی کام عاشورہ کے دن یا پورے محرم میں یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، لہذا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے تعزیہ کی شکل میں، چاہے لاٹھی کی شکل میں، چاہے جلوس کی شکل میں، چاہے قوالی کی شکل میں، مرثیے کی شکل میں، ڈھول اور باجے اور تاشے کی شکل میں، میلہ اور کھیلے کی شکل میں، سیاہ لباس اور جھنڈی کی شکل میں، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سینہ کوبی، سینہ پیٹنے کی شکل میں، یہ ساری چیزیں بدعت ہے، خرافات ہے، رسومات ہے، منکرات ہے، یہ سب گناہوں کی چیزیں ہیں۔ یہ حضرت حسین کی عشق و محبت میں نہیں، بلکہ حضرت حسین کی دشمنی اور عداوت میں کی جانے والی چیز۔ یہ کام کرنے والا حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی ہے۔ یہ کام کرنے والا حسینی نہیں ہے، حسین کا دشمن یزیدی ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا، تاریخ میں لکھا ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی زینب، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورہ کے دن شہید ہوئے ہیں، تو وہی کوفہ کا غدار اور کوفہ کے یزیدی لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے وہی لوگوں کے سامنے آ کر سینہ پیٹنے لگے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یہ منافق اس لیے سینہ پیٹتا تھا تاکہ لوگ مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ حسین کا قتل کرنے والا ہے۔ کہ لوگ چال کھیلتے ہیں، چور یہ نماز میں گھل جائے اور چور خود اعلان کر دے، چور 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 پکڑو چور، یہ اس لیے اعلان کر رہا ہے لوگ اس کو نہ پکڑ رہے ہیں، لوگ اس کو نہ پکڑ رہے ہیں، اس لیے اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے سینہ پیٹنے والے، سینہ دستی کرنے والے، یہ جلوس نکالنے والے، یہ گانچ کرنے والے، یہ کالی پٹی باندھنے والے، یہ نعرہ لگانے والے، یہ میلہ کرنے والے، یہ کھیلا کرنے والے، یہ جلوس نکالنے والے، یہ حسین کا نعرہ لگا کر نماز چھوڑنے والے، یہ یزیدی ہے، یہ کوفی ہے، یہ غدار ہے، یہ دشمنان اسلام ہے۔ یہ مسلمان پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ حضرت زینب نے کہا یہ منافق، یہ یزیدی، یہ اپنے جرم میں کو چھپانے کے لیے سینہ پیٹ رہا ہے، میری بددعا ہے قیامت تک ایسے لوگ اپنے سینے کو پیٹتے رہے۔ چنانچہ اس کی بددعا کا اثر ہے، آج پیٹ رہے ہیں، آج پیٹ رہے ہیں۔ یہ حضرت زینب کی بددعا کا اثر ہے۔ میرے بھائیو، ایک حقیقت سمجھ لینا چاہیے، دشمنان اسلام نے یہ شور مچایا کہ عاشورہ کے دن کو فضیلت اس لیے ملی کہ اس میں حضرت حسین شہید، یہ شور کر رہے ہیں کہ عاشورہ کے دن کو فضیلت اس لیے ملی کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ علی کے بیٹے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ اس میں شہید ہوئے، دشمنوں نے شہید کیا، اس لیے 10 محرم الحرام کو فضیلت ملی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کو فضیلت اس لیے زیادہ ملی کہ ان کی شہادت کسی اور دن میں نہیں بلکہ 10 محرم میں۔ آپ شاید سمجھے نہیں، حضرت حسین کی شہادت کو فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ شوال میں نہیں شہید ہوئے، وہ رمضان میں شہید نہیں ہوئے، وہ ذی القعدہ میں نہیں ہوئے، وہ ذی الحجہ میں نہیں ہوئے، وہ محرم میں ہوئے، اس لیے ان کی شہادت بڑھ گئی۔
ان کی شہادت کو فضیلت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم حرام کی فضیلت حسین کے واقعے سے نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اس کی فضیلت، تب سے اس کی فضیلت. اس کی فضیلت کو کروڑ سال پہلے سے ہے، اور یہ ظالم یہ کہہ رہا ہے اس کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہوئی. یہ دھول جھونک رہا ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ تاریخ سے ناواقف لوگ ہیں. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یوم عاشورہ کو فضیلت نہیں ملی بلکہ یوم عاشورہ کی فضیلت کی وجہ سے قتل حسین اور شہادت حسین کو فضیلت ملی. جب یہ حقیقت ہے تو پھر اس سے ان کو جوڑنے کی کیا ضرورت؟ واقعیت وہ شہید ہوئے لیکن اس سے پہلے حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے. کیا حضرت عثمان، حضرت حسین کا مقام حضرت عثمان سے بڑا ہوا ہے؟ حضرت حسین کا مقام حضرت عمر سے بڑا ہوا ہے؟ لاکھوں حسین قربان ہو جائے حضرت عمر کا مقام نہیں پا سکتے. پھر کیوں تم حضرت عمر کے حسین پر ماتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ سوگ کیوں نہیں مناتے ہو؟ جلوس کیوں نہیں نکالتے ہو؟ سینہ کیوں نہیں پیٹتے ہو؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. اس لیے یہ یزیدی ہے، اس لیے دشمن اسلام ہے. میں تمام مسلمان مرد یہاں بیٹھے ہیں، تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ایسے لوگوں کے جلوس میں، ایسے لوگوں کے میلے میں، ایسے لوگوں کے پروگرام میں نہ ہمیں خود جانا ہے نہ اپنے بچوں کو بھیجنا ہے. یہ اسلام اور اس کے حسین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو ساتھ سنت میں پڑھے سنت سے پڑھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره